ایئن بوتھم ایک بڑے آل راؤنڈر اس وقت اپنے کیریئر کے شروع کے ایئرز میں تھے اور انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا ٹور کیا 1983 میں. نیوزی لینڈ میں اس سے پہلے تھے اور ادھر انہوں نے ایک انجری پک اپ کی تھی جو صرف اور بری ہو گئی پاکستان میں آ کے. ڈیسائیڈ ہوا کہ ایئن بوتھم کو واپس دیا جائے گا اور ادھر جا کے انہوں نے ڈسکرائب کیا پاکستان میں ایکسپیرینس کیسا تھا ان کا. انہوں نے کہا ایسی جگہ ہے کہ بندہ اپنی سانس بھیجے 2 ہفتوں کے لیے وہاں پہ سارے خرچے خود ہی برداشت کر کے. یہ کامنٹ بہت پک اپ ہوا اور آخر میں ایئن بوتھم کو اپولوجائز کرنا پڑا اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ڈپریس تھے ٹور کے بیچ میں. اس کے کئی سالوں بعد ایئن بوتھم کو اپنے لفظ چبانے پڑے جب وسیم اکرم نے انہیں آؤٹ کیا ایک ڈک پہ ورلڈ کپ 92 کے فائنل میں اور عامر سہیل نے انہیں تانا مار کے پوچھا اگلا بیٹنگ کرنے کون آ رہا ہے تمہاری ساس. اس کے بعد تو بوتھم ہمیشہ پاکستان کو ڈسکرائب کر سکیں گے ایز چیمپئنز. عامر سہیل نے بعد میں یوٹیوب پہ کلیئر کیا تھا کہ 96 میں بوتھم اور ان کی بات ہوئی تھی اور بوتھم نے انہیں بتایا کہ اس وقت جب انہوں نے کامنٹ دیا تھا ہوٹل سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے ٹیم کو اور وہ کافی ڈپریس ہوئے تھے اندر رہ کے. عامر نے کہا اگر آپ کہیں باہر نکلتے تب آپ کوئی بات کرتے نا. جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ منگل کرنا شروع کیا تو ہی ریئلائز کہ یار یہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ جگہ ہے. نائنٹین 87 میں چلتے ہیں بہت انفیمس انسیڈنٹ مائک گیٹنگ اور شکور رانا کا امپائر. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بولر اپنا رن اپ سٹارٹ کرتا ہے فیلڈر کو اجازت ہوتی ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلنے کی لیکن فیلڈ چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ساری چینجز رن اپ کے سٹارٹ سے پہلے ہونی چاہیے. یہ لگتی تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ چھوٹی بات ایک بہت بڑے میٹر میں ٹرانسفارم ہو گئی. اس سے پہلے اینیموسٹی بلڈ اپ ہو رہی تھی انگلش ٹیم اور امپائر کے بیچ میں اور یہاں پہ اوور دی ایج چلے گی بات. جب رانا کو احساس ہوا کہ فیلڈ چینج ہو رہی ہے رن اپ سٹارٹ ہونے کے بعد ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوئی اور ان دنوں کوئی کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہوتا تھا پلیئرز کے لیے اور ایسی چیزوں کو کیس بائی کیس بیسس پہ ہی دیکھا جاتا تھا. یہ چند میں سے ایک ریزن تھی کہ بعد میں نیوٹرل امپائرنگ کا سین ہو گیا انٹرنیشنل میچز میں. I've never seen such incident happen before anywhere, especially by the captain of any team. He just abused me, you see. اسی 87 کے ٹور میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا جب کرس براڈ توجہ کا مرکز بنے. پہلا ٹیسٹ میچ تھا اور امپائر شکیل خان نے غلط آؤٹ دیا کرس براڈ کو کارڈ بیہائنڈ. کرس براڈ کی نظروں میں بلے باز نے اس کے بعد انکار کر دیا کریز چھوڑنے سے. 1 منٹ تک وہ کریز میں چکر لگاتے رہے اور پھر گریم گوچ نے انہیں کہا کہ پلیز. گریم گوچ ہی بعد میں کہتے ہیں کہ اب میں جب دیکھتا ہوں واپس تو شاید مجھے انہیں ادھر رہنے دینا چاہیے تھا اور شاید اس کے بعد ہم ساروں کو ہی گھر چلے جانا چاہیے تھا. کرس براڈ کا یہ نہ کرنا امپائر کو اور انہوں نے کہنا کہ میں نہیں جا رہا پویلین واپس یہ ایک ڈس رسپیکٹ تھی ایک امپائر کی ڈیسیجن کو. آج کل کے دور میں تو اس کی سیویئر کانسیکوینس ہوگی. کرس براڈ کو تو اس بات کا پتہ ہی ہوگا کیونکہ وہ اب میچ ریفری ہیں. Speechless. 1992 میں چلتے ہیں پاکستان اور ٹورنگ انگلینڈ اور 2 Ws آن اے رول ہیں. دنیا کو اس وقت ریورس سوئنگ کا زیادہ پتہ نہیں تھا اور ادھر یہ دونوں ماسٹر بن چکے تھے. نیو بال بھی ہلتی تھی ان کی اولڈ بال بھی ہلتی تھی ان کی. انگلش بیٹسمین کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. چوتھا ODI کھیلا جا رہا تھا لارڈز میں اور اس وقت بال چینج کر دی گئی انگلینڈ کی اننگز میں اور ICC نے سچویشن کو ایکسپلین نہیں کیا کوئی ریزن نہیں دیا اس کا لیکن اس اننگز میں بال چینج کر دی تھی. اس کے بعد انگلش پریس نے ٹوٹل اٹیک لانچ کیا اگینسٹ دا ڈوو اور اس بات نے پاکستان کی ون سے تھوڑا لسٹر اتارا. 2 Ws نے ان باتوں کو ڈینائی کیا اور بالکل مائنڈ کیا. What a spell of bowling from Waki Unit. 2000 میں چلتے ہیں. معین خان از دا کیپٹن اور پاکستان NCA میں کھیل رہے تھے کراچی میں. اس پوائنٹ تک پاکستان انڈیفیٹڈ تھا اس وینیو میں. اس کے علاوہ انگلینڈ نے 39 ایئرز سے پاکستان کو ان کے سوئل پہ بھی نہیں ہرایا تھا. پریشر تھا کپتان معین خان پہ کیونکہ سر پہ ایک ڈیفیٹ چڑھ رہی تھی.
انہوں نے تقدیر کو چینج کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک شروع کر دی، ڈیلینگ کرنے کی، سلو کرنے کی گیم کو۔ اوور ریٹ کا حال 9 اوور پر گھنٹے تک پہنچ گیا تھا۔ آن فیلڈ امپائر سٹیو بکنر نے کہا کہ یہ میچ ابھی کھیلا جائے گا، نیئر ڈارکنیس ہو گئی تھی لیکن یہ میچ کنٹینیو ہوا اور یہ میچ ختم ہوا۔ بکنر کی کامن سینس کی وجہ سے کافی کنٹروورسی بچ گئی۔ معین خان کا کلیم یہ تھا کہ لائٹ بہت بری ہو گئی ہے اور فیلڈرز کو بال نظر ہی نہیں آ رہی تو میچ کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ سٹیو بکنر نے اس کلیم کو شن کیا اور انگلینڈ نے ٹارگٹ چیز کر لیا۔ گلی کی ٹیسٹ کرکٹ یاد آتی ہے اس بات کو سن کے۔ 6 runs now for victory. He's also paid the price for bowling his overs slowly because he's now saying, I think, that nobody can see the ball, least of all here. What a victory in the dark! Look at that! Look at that balcony! 2005 میں چلتے ہیں۔ شاہد افریدی نے بیٹنگ کافی اچھی کی ہے اور اس وقت وہ آن دا فیلڈ ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا تھا اور جس طریقے کی ہسٹری تھی پاکستان انگلینڈ کی، بڑا پیسفل سمجھا جا رہا تھا ٹور کو۔ پھر کیا ہوا، ایک پٹاخہ بج گیا سافٹ ڈرنک مشین پہ۔ آن دا فیلڈ سارے پلیئرز کی اٹینشن ادھر چلی گئی اور شاہد افریدی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تھوڑی ڈانسنگ کریں گے پچ پہ آ کے۔ گڈ لینتھ پہ آئے اور اپنے گڈ مووز دکھانے لگ گئے۔ انہیں پھر احساس دلائے کیون پیٹرسن نے کہ بھائی آپ کو کیمرہ نے پکڑ لیا ہے۔ افریدی پھر بین ہو گئے ایک ٹیسٹ میچ اور 2 ODIs کے لیے۔ All the attention on the sideline. Turn there, has a look round, no one's looking. Oh, we'll just do a little swivel and just stick our feet in. England. اب چلتے ہیں 2006 کی طرف۔ چوتھا ٹیسٹ میچ، چوتھا دن۔ نیوٹرل امپائرز کھڑے ہوئے ہیں انگلینڈ پاکستان سیریز میں، ڈیرل ہیئر اور بلی ڈاکٹروف۔ امپائرز نے ایکیوز کیا پاکستان ٹیم کو آف بال ٹیمپرنگ اور 5 رن دیے انگلینڈ کو، 5 پینلٹی رنز۔ ٹیم گئی ٹی کے لیے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے فیلڈ نہیں لی ٹی کے بعد۔ امپائرز نے فیصلہ کیا کہ پاکستان نے تو ہار مان لیا اور انہوں نے فتح انگلینڈ کے حوالے کر دی۔ یہ پہلی بار تھا 129 سالہ تاریخ میں ٹیسٹ کرکٹ کی کہ میچ کوئی فورفٹ ہوا ہو۔ پاکستانی کپتان انضمام الحق کو 4 میچز کے لیے بین کیا گیا فار برنگنگ دا گیم انٹو ڈسریپیوٹ۔ آخر میں ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان انوسنٹ ہے بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے اور ڈیرل ہیئر کو $500,000 کمپنسیشن ملی تاکہ وہ ریزائن کریں ایلیٹ پینل سے۔ پھر وہ بین ہو گئے انٹرنیشنل میچز امپائر کرنے سے، لیکن یہ بین بھی ختم ہو گیا اور وہ 2 سال بعد پھر امپائرنگ کرنے لگ گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ That's the story, the fact that the Pakistan team did not come back out onto the field to protest. There is a slammed dressing room door. Because Pakistan refused to play, the umpire... Pakistan refused to play. Pakistan refused to play. Pakistan refused to play. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو محمد عامر اور محمد آصف جیسی کیمسٹری نظر آئے ایک بولنگ پیئر میں، اور انفارچونیٹلی یہ انگلینڈ ٹور آخری بار تھا کہ دنیا کو یہ پیئر ایک ساتھ نظر آیا کرکٹ فیلڈ پہ۔ عامر کے کیس میں انکنسیویبلی لارج مارجن تھا نو بال کا۔ اس وقت کے کپتان سلمان بٹ ایز اے لیڈر ایکٹ کر رہے تھے اس خراب کام میں۔ یہ ایک بہت بڑا داغ بن گیا پاکستان کی ہسٹری کا، اور یہ بھی انگلینڈ کے ٹور پہ ہی ہونا تھا۔ سزا تو پوری کی، لیکن اس وقت عوام بھی کافی حیران تھی کہ کیا ہوا تھا یہ۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا ان کو پھنسایا گیا ہے، لیکن ان کی نیتوں پہ بھرپور شک ہوتا ہے تو شاید یہ دونوں کا مکسچر ہی تھا۔ Is there any signal? No signal. What just happened? No balls, no ball. He's inexperienced. We know that, Mohammad Amir, though. In the mind, maybe, oh, it's a big no ball. تو یہ تھیں وہ کچھ کنٹروورشل باتیں جو پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز میں ہو چکی ہیں۔ ڈیپ روٹڈ رائیولری چلتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے میچز دیکھنے کا، اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے چیپ حرکتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو باتیں مینشن ہوئی ہیں وہ سگنیفیکنٹ تو ہیں، لیکن یہ ساری انسٹنسز نہیں ہیں کنٹروورسی کی بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ ان اے سیریز۔ آنریبل مینشنز میں سے ایک ہے ڈیوڈ کانسٹنٹ جو امپائر تھے۔ انہوں نے سکندر بخت کو غلط آؤٹ دیا تھا آف دا پیڈ، اور اس کی وجہ سے آرگیوبلی پاکستان ایک سیریز ڈیسائیڈر ہارا تھا۔ ایک ٹائم پہ عمران خان، مدثر نذر اور ٹیم کے مینیجر نے ڈیوڈ کانسٹنٹ کو ڈسگریسفل مین کہا۔ عاقب جاوید کا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا 1992 سیریز میں، جب ان کو ان کا سویٹر تھوڑا اگریسولی ملا امپائر سے۔ امپائر نے وارن کیا تھا عاقب کو کہ انٹیمیڈیٹری بولنگ تھوڑی کم کرائیں۔
وزڈن کے مطابق امپائر کی بیلٹ میں پھنس گیا تھا سویٹر اور یہ ایشو تھا، لیکن جاوید میاں نے سیریس ایشو لیا تھا اس بات کا اور امپائر کو بولا کہ کیا ہے یہ، ڈسرسپیکٹ ہے یہ۔ عاقب جاوید کو ہاف میچ فی فائن ہوئی تھی اس میچ کی۔ ایک فائنل آنری مینشن ہے ادریس بیگ، 1955-56 کی بات ہے، انگلینڈ ٹیم کے پہلے دورے سے پہلے کی بات ہے۔ انگلینڈ سے MCC سائیڈ آئی تھی ٹور کرنے پاکستان، اور وہ خوش نہیں تھے پاکستانی امپائر ادریس بیگ کی امپائرنگ سے۔ بیگ کو MCC کے ہوٹل میں لایا گیا اور ان کو پانی کے بکٹ سے، ٹھنڈے پانی کے بکٹ سے ڈرینچ کیا گیا۔ MCC کے انگلش پلیئرز نے کہا تھا یہ پرینک تھا اور بیگ اپنے کہنے پہ آیا تھا، لیکن بیگ نے کہا تھا کہ انہیں تو کڈنیپ کیا تھا۔ ٹور اس کے بعد آلموسٹ کینسل ہی ہو گیا، اور حالانکہ انگلینڈ آیا بھی نہیں تھا پاکستان، اس وقت سے مسٹرسٹ شروع ہو گیا تھا بٹوین دا ٹو سائڈز۔